کہ وہ جو نبی کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ اتنے یقین سے بات کرو کہ عوام سمجھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے۔ تو اس لیے آیا ہے نا تاکہ ہمارے معبودوں سے ہمیں جدا کر دے۔ کتنی خطرناک بات ہے، چونکہ نبی آنے سے پہلے تو لوگ انہی معبودوں سے مانوس ہے، تو بندہ جس سے مانوس ہو اس کو چھوڑتے ہوئے ڈرتا ہے۔ کھلم کھلا دین کے دشمن بھی ہوں گے اور دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کے دشمن بھی موجود ہوں گے، جو اپنے پیسے بھی بنا رہے ہیں اور دین کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کی قسمیں قیامت تک ایسی ہیں، عوام بھی رہیں گے، مکار بھی رہیں گے، کھلم کھلا دین کے دشمن بھی ہوں گے اور دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کے دشمن بھی موجود ہوں گے، جو اپنے پیسے بھی بنا رہے ہیں اور دین کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ سب طبقات جن کا قرآن نے ذکر کیا اور خبردار کیا ہے کہ یہ کیسے عمل کرتے ہیں، کیا مزاج ہوتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے ان مزاجوں کو جان لے اور پہچان لے اور پہچان سکے اپنے زمانوں میں کہ کون کیا ہے۔ یہ قرآن کا کام ہے، معیار دیتا ہے۔ فرمایا یہ دھمکی دی جا رہی ہے مکاروں کو، افامن الذین مکروا السیئات، کیا وہ لوگ جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں، مکر کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، یعنی مکر کے ساتھ برائیاں یعنی اچھائیاں بنا کر، الٹی سیدھی تعویلیں کر کے کہ یہ اس طرح تو کچھ نہیں ہوتا، کیا وہ اس بات سے ان کو امن مل چکا ہے، اس بات سے وہ بے خوف ہو گئے، انہیں سیکیورٹی دے دی گئی ہے، انہیں ضمانت دے دی گئی ہے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، اس کا انہیں بے خوف ہو گئے، اس سے دھسا سکتے، دھمکی دی جا رہی، خبردار کیا جا رہا، تم سے پہلے قوموں کو زمین میں دھسایا گیا ان مکاریوں کی وجہ سے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو، کیونکہ جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے فائدے کی چیز ہے اور ہوتا عذاب ہے۔ جب حضرت ہود نے، یہ سورہ احقاف میں ذکر ہے کہ جب حضرت ہود نے ان کو منع کیا کہ نہ کرو تو مجھے تمہارے بارے میں عذاب عظیم کا خوف ہے، تو انہوں نے آگے سے حضرت ہود کو جواب دیا تھا کہ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو اس لیے آیا، سٹائل دیکھیں لوگوں کو خراب کرنے کا، عوام کو، بات کا رخ ہی پھیر دو عوام کے ذہنوں میں کہ وہ جو نبی کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ اتنے یقین سے بات کرو کہ عوام سمجھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے۔ تو اس لیے آیا ہے نا تاکہ ہمارے معبودوں سے ہمیں جدا کر دے۔ کتنی خطرناک بات ہے، چونکہ نبی آنے سے پہلے تو لوگ انہی معبودوں سے مانوس ہے، تو بندہ جس سے مانوس ہو اس کو چھوڑتے ہوئے ڈرتا ہے۔ جس بت کی پوجا کرتا رہا ہو اس بت کو توڑنے سے بڑی طاقت چاہیے ہوتی۔ انہوں نے وہ حساس نقطہ نبی کے خلاف استعمال کیا کہ تو اس لیے آیا ہے نا کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے جدا کر دے، الگ کر دے، جھوٹ بول کے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو پھر جو ہمیں تو دھمکیاں دے رہے ہیں نا، لے آ اس کو۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ قال انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کب آئے گا کب نہیں آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو صرف تمہیں وہ پیغام دے رہا ہوں جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں ایک ایسی قوم دیکھ رہا ہوں جو جہالت کا شکار، یعنی جہالت پر اڑی ہوئی۔ اب یہاں پر جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں سے عذاب آیا، اللہ فرما رہا ہے جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت ہود کو یہ سب کہہ دیا اور عذاب کا وقت آیا تو قرآن یوں کہتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، تو جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا، گھٹا تھی،
تو یہ خوشیاں منانے لگے کہ وہ ہمیں دھمکی دے رہا تھا عذاب کی، اور یہ دیکھو بارش برسے گی، ہماری فصلیں اچھی ہوں گی، سرسبزہ شادابی، یہ ہونے والا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ آ رہا تھا ان کی وادیوں کی طرف رخ کر کے، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو کہنے لگے محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق بڑی اچھی بارش ہونے والی ہے، ہم پہ بارش برس۔ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب علیم، اور قرآن کہتا ہے کہ بلکہ یہ وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ یہ وہی ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی، لیا ہمارے ڈبی سے کہہ رہے تھے۔ ریح، یہ ایک ایسی ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہ، ہر چیز کو تیس نیس کر کے رکھ دے گا اپنے رب کے حکم سے۔ فلا یرا الا مساکنہم، اور پھر ان کی بستیاں تو تھی لیکن وہ خود بیچ میں نظر نہیں آ رہے تھے جب وہ عذاب ان پر آیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے مجرم قوم کو ہم جزا دیا کرتے۔ بس انسان وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہ رحمت برسنے والی ہے، جبکہ وہ عذاب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ جہاں سے انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یہ جو سورہ احقاف کی آیات ہیں، ان کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب یہ آیات اتری، آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کے قرآن کی آیات کے ساتھ ربط کر، عجیب ہے، بعض کو تو شاید یہ بات ہی عجیب لگے۔ تو روایات میں ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جب گھٹا اٹھتی تھی، رسول اللہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اللہ کے خوف سے، اور لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اس کو دیکھ کر مجھے قوم عاد کا وہ عذاب یاد آ گیا کہ وہ سمجھ رہے تھے یہ رحمت ہے اور اس نے ان کو تیس نیس کر دیا۔ یہ ہے سردار ان کا جو قرآن کی آیات سے اثر لیتے، یہ ان کا سردار ہے، سب سے آگے، اول المسلمین، اول المؤمنین، قرآن کی تعبیرات کے مطابق۔ آیت نمبر 46، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، عذاب کی مختلف شکلیں جو پہلی قوموں پر آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں، مکے والوں سے، اور قیامت تک ہر اس بندے سے جن کا مزاج یہ ہو دین کے مقابلے میں۔ تیسری شکل کیا ہے؟ یا انہیں آتے جاتے ہوئے گرفت میں لے لے، کوئی سفر پہ جا رہے ہو پروفٹ کمانے کے لیے، تجارت کے لیے، یا پروفٹ کما کے آ رہے ہو، یا کسی کی دعوت پہ جا رہے ہو، یا کسی کی شادی پہ جا رہے ہو، یا اللہ آتے جاتے ہوئے پکڑ لے، اس سے امن میں آ گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں کسی خوشی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں کچھ اور ہو جاتا ہے، پتہ تو نہیں ہوتا۔ او یأخذہم فی تقلبہم، یا انہیں آتے جاتے ہوئے گرفت میں لے لے، فما ہم بمعجزین، پس وہ اللہ کو عاجز کر سکنے والے تو نہیں ہیں، اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 47 میں ایک اور شکل عذاب کی، او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لیا جائے۔ تخوف خوف سے ہے، اور اس خوف سے کبھی کبھی خوف میں رکھنے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈرایا جائے، مال آہستہ آہستہ چھینا جائے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بیماری آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ ہے کس لیے؟ تاکہ یہ واپس آ جائے، لیکن واپس نہ آئے تو پھر اچانک فائنل فیصلہ ان کے بارے میں کر دیا جائے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لے لیا جائے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پس یقیناً تمہارا رب تو بڑا رأفت یعنی شفقت کرنے والا اور رحمتوں والا ہے۔ کیوں یہاں پر کہا رؤوف؟ اس لیے کہ جس کو اللہ پہلے تھوڑی پکڑ کرتا ہے، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے اس پر کہ واپس آ جائے، اور اگر دیکھیں کہ یہ تو بالکل ہی اندھا ہو گیا ہے
پھر فائنلی اس کو گرفت میں لے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی نرمی کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے لیکن اللہ اس کو گویا تھوڑا سا کان کھینچا جا رہا ہے کہ واپس آ جا۔ جب کوئی مثلا ماں یا باپ بچے کے تھوڑے سے کان کھینچتے ہیں محبت کی وجہ سے کھینچتے ہیں تاکہ تنبیہ ہو جائے اور آگے نہ بڑھے اس غلط کام میں۔ تو یہ شفقت اور رحمت کی علامت ہے۔